کو میں نے کو انسائڈ کیا ہمارے 76ویں یوم آزادی کے ساتھ. تو میرا جو یہ آج آپ کے ساتھ جو ہماری بیٹھک ہے یہ ہمارے یوم آزادی کی تقریبات کا تسلسل ہے اور میں آپ کا بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں کہ آج آپ سب نے وقت نکالا اور آج آپ اور ہم اکٹھے ہیں. یہ بھی بات بڑی خوشی کی ہے کہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں, جو مختلف ریپرزنٹیشنز ہیں ہمارے ڈایاسپورا کی یہاں پہ کیلگری میں, وہ سب موجود ہیں. میرا خیال ہے کوئی رہ تو نہیں گیا. میری تو خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے, کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. میرا ہمیشہ یہی پیغام ہوتا ہے کہ اتفاق سے رہیں. جو اپنے گھر میں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, لیکن جب ہم پاکستان کا نام لیں تو اس وقت پھر ہمیں سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تاکہ باہر والا کوئی یہ نہ دیکھ سکے, یہ نہ کہہ سکے. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ایک بڑی ہیلدی چیز ہے, وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن وہ مثبت طریقے سے ہونی چاہیے. تو خوشی کی بات ہے کہ آپ سارے یہاں پر تشریف لائے اور میں آپ کا دوبارہ مشکور ہوں. پاکستان اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کی پیدائش کے وقت شروع ہوئے. پچھلے سال ہم نے 75ویں سالگرہ منائی اپنے سفارتی تعلقات کی. کینیڈا دنیا کے پہلے ممالک میں سے تھا جس نے پاکستان کو ایک ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز کیا اور ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے. اور یہ سفر ابھی جاری ہے. کینیڈا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کوئی بڑا اس میں آبسٹیکل نہیں ہے, کوئی بڑی اریٹیشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو گئی, ادھر آپ نے پوزیشن لے لی, کہیں انہوں نے پوزیشن لے لی, لیکن اوور آل جو ہے ہمارے تعلقات وہ بہت اچھے ہیں. کینیڈا پاکستان کا ڈیولپمنٹ پارٹنر بھی ہے. کینیڈا ہمارے وائبرنٹ جو یہ ڈایاسپورا ہے, جو آپ لوگ ہیں, جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کے لیے ایک بڑی ویلکمنگ ڈیسٹینیشن ہے. یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ 3,000 کینیڈا وائٹ ہمارے پاکستانی ڈایاسپورا ہے. یہ فگر ٹھیک نہیں. کینیڈا میں آدھے ملین سے 5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی, جس میں اور یہ سارے پاکستانی جو ہیں یہ میں نووا اسکوشیا بھی گیا, وہاں سے لے کے وینکوور تک اکراس دی بریڈتھ آف کینیڈا جو ہیں یہ مقیم ہیں. 6 ہمارے ممبرز آف ہاؤس آف کامنز اور 2 سینیٹر ہیں. ابھی پچھلے سال کے اینڈ میں ایک ہمارے وسیع برادری کے ڈایاسپورا کے ممبر ہیں, وہ سینیٹر بنے, کارڈوزو صاحب, اینڈرو کارڈوزو. کراچی سے ان کا تعلق ہے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. آٹوا ہی میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ لوگ ہیں, جو ہمارا ڈایاسپورا ہے, وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے, وہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے, وہ ہمارا برج ہے, وہ دونوں ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے. اور آپ کا جو یہ رول ہے یہ بہت اہم ہے. تو جو 500,000 5 لاکھ سے زیادہ ہمارا ڈایاسپورا ہے, وہ نہ صرف سب کے سب پاکستان کے سفیر ہیں, بلکہ وہ پاکستان کی ترقی میں بھی اتنے ہی شامل ہیں جتنے پاکستان میں مقیم لوگ ہیں. تو اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. یہ نمبر جو ہے ایگزیکٹ نمبر تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن جب یہاں کینیڈا میں آیا تو
تو مجھے بتایا گیا کہ جی کوئی 2,80,000 کے قریب ہیں. پھر سینسس کا رزلٹ آیا تو معلوم ہوا کہ 3,00,000 ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر لکھ دیتا ہے کہ اس کی مدر ٹنگ اردو ہے تو وہ تو 303,000 میں آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ اس کی مدر ٹنگ پشتو ہے تو وہ پھر پشتون گروپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے مغرب میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں کے بھی پشتون جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ اس کی مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے تو وہ پنجاب والوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ جو فگر ہے یہ کم ہے, لیکن ان ریالٹی یہ فگر زیادہ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ نمبر جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اور تیزی سے بڑھے. تو اس سلسلے میں جب آیا یہاں پہ تو مجھے بتایا گیا, مجھے آئے ہوئے پچھلے سال مئی میں آیا تھا تو تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے. تو بہت سارے چیزیں تھیں, بڑی لمبی لسٹ تھی, لیکن اس میں جو سب سے اہم ترین نکات تھے اس میں ایک یہ تھا کہ جو ہمارے ویزاز ہیں, جو ہمارے فیملی ویزاز ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں, ان کے اوپر کام کیا جائے. تو میں آتے ساتھ ہی میں نے اپروچ کیا ان کا جو IRCC ہے, جو گلوبل افیئرز کینیڈا ہے, IRCC ہے. پھر میں جو ابھی تبدیلی ہوئی ہے کیبنٹ میں, اس سے پہلے شان فریجر صاحب جو فیڈرل منسٹر تھے, ان سے میری بہت ملاقات رہی. اور اب تو وہ جب مجھے ملتے ہیں تو وہ دور سے کہتے ہیں, ہائی کمشنر, آئی ہوپ دیر از نو پرابلم, آل دی میٹرز ہیو بین ریزالوڈ. تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا, میں نے کہا جی یہ کہیں. کیا بات ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے, اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, کہ کینیڈا جب ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوئی, لوگوں نے بنایا کہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں, تو پروسیسنگ کا سارا جو تھا وہ کام ابو دھابی چلا گیا. تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے مشرقی ہمسایہ ملک کے لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ VFS انہیں کی ایک کمپنی ہے. تو ہماری ایک بہت بڑی جو تھی خواہش تھی اور ایک ڈیمانڈ تھی کینیڈین گورنمنٹ سے کہ آپ اپنا پروسیسنگ سینٹر جو ہے وہ اس کو ابو دھابی سے چینج کریں, کیونکہ کوئی اپلیکیشن جاتی تھی, اگر وہ 101% پوری نہیں ہوتی تھی تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے, اور کوئی بہانا چاہیے. تو میں آپ کو بڑی خوشی سے بتاتا ہوں کہ ڈیسیژن ہو گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ انیشل پروسیسنگ جو ہے وہ اسلام آباد ہوگی, اور بیک اینڈ پہ پروسیسنگ جو ہے وہ کینیڈا میں ہوگی. اسی طرح اسٹوڈنٹس کا تھا, انہوں نے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم شروع کی, اس کی سیٹ کوئی کنڈیشنز تھی وہ آپ پوری کرتے تھے, پیسے رکھنے ہیں, آپ کو خرچہ دکھانا ہے, سو اینڈ سو فورتھ, ایڈمیشن ہے. تو 2 سال تک, 20 دن اس کا ٹائم تھا, 2 سال تک ہمارے اسٹوڈنٹس انتظار کرتے رہتے تھے. تو وہ ہم نے کیا, اور اب ان کے اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ ویزا لگنے شروع ہو گئے. تو ہمارے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس انشاءاللہ کینیڈا آئیں گے. اس کے علاوہ تو یہ ہے, انشاءاللہ اس پہ آپ مطمئن رہیے, اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنا کر دیا تو ہم رک جائیں گے, نہیں. اب ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں گے, کیونکہ ہمسائے ممالک کے زیادہ لوگ آتے ہیں, اور میں جدھر جاتا ہوں, میں جدھر دیکھتا ہوں, تو مجھے ہر دفعہ یہ یاد دہانی اپنے آپ کو میں کرواتا ہوں کہ جتنے ان کے ہیں اتنے ہمارے بھی ہیں. تجارت میں, ٹریڈ میں ہماری ٹریڈ بڑھ رہی ہے, $1 ارب سے تجاوز کر گئی ہے, اور انشاءاللہ یہ زیادہ جائے گی. اس میں جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ ہمارے حق میں ہے, اور جتنے یہاں پہ ہمارے بزنس والے ساتھی موجود ہیں, آپ سب سے درخواست کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. کہیں آپ کو مسئلہ ہے تو آپ بتائیے. جان باز صاحب کا تو آپ کے پاس اتا پتہ ہے, لیکن ہم بھی آٹووا میں بیٹھے ہیں, ہمیں بھی آپ خدمت کا موقع دیجیے اور ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں. میں اب یہاں سے آگے وینکوور جا رہا ہوں, اور وہاں پہ پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے,
انہوں نے ایک پہلی سنگل کنٹری ایگزیبیشن کی ہے، تو اس میں بھی میں شرکت کروں گا، اور میری خواہش ہے کہ آپ کے شہر میں بھی اسی قسم کی ایک سنگل کنٹری ایگزیبیشن انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر ہے یہاں پہ، میں یا شاہ صاحب کدھر ہیں آج؟ شاہ صاحب نے مجھے تھوڑی سی سیر کرائی، میرے بڑے عزیز دوست ہیں، تو میں نے دیکھا مجھے ایگریکلچر کو پتہ تھا یہاں سے ہم لیتے ہیں بہت ساری چیزیں، گندم بھی لیتے ہیں، دالیں بھی لیتے ہیں، کینولا بھی لیتے ہیں، تو بڑی زبردست فیلڈس تھی۔ تو یہ ہے کہ یہاں سے ہم یہ تو لیں لیکن ہم اپنی چیز بھی جو ہے وہ پاکستان سے لیتے ہیں، تو اس میں بزنس کمیونٹی سے یہی درخواست ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے۔ اب وہ کووڈ کا وقت بھی ختم ہو گیا، جو ٹرانسپورٹیشن کے چارجز زیادہ ہوا کرتے تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں، تو آپ پاکستان کی جو ہے وہاں سے چیزیں، وہ جو برآمدات ہیں وہ یہاں آپ درآمد کیجیے اور مجھے بتائیے، میں اویلیبل ہوں، میری ٹیم اویلیبل ہے کہ ہم آپ کی اس میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ پاکستان کا جو تمدن ہے، جو کلچر ہے، بہت رچ۔ انفارچونیٹلی یہ پچھلے کچھ عرصہ 2 دہائیاں گزری ہیں، اس میں ہمارے علاقے کی صورتحال کی وجہ سے، ٹیررزم کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے بہت سفر کیا۔ 80,000 سے زیادہ ہمارے جو ہم وطن جانے سے ان کی جانیں ضائع ہوئی، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور ہمیں سب سے جو مجھے جو دل کو بات لگتی ہے، چبھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بیڈ پریس، اور دنیا میں آپ جدھر جائیں گے پاکستانی ہیں یہ ہوتا ہے، ہماری غلطی نہیں تھی۔ یہ شروع ہوا جب سوویت یونین نے حملہ کیا، انویٹ کیا افغانستان کو، مجاہدین، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے کلچر پہ توجہ دینی ہے اور ہمیں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بڑی خوشی سے بتاؤں کہ اس سال جولائی کے مہینے ہم نے 2 فیشن شوز کا انعقاد کیا ٹورانٹو میں، اور پہلی دفعہ آٹاوا میں بھی پاکستان کا فیشن شو ہوا، جو ہم نے بہت پروفیشنلی کیا۔ اور اب یہ ایک پرماننٹ فیچر ہوگا ہر سال۔ ہماری ایک کمپنی ہے لندن بیسڈ، روایت کے نام سے، وہ پچھلے سال آئے تھے، انہوں نے ٹورانٹو میں کیا۔ اس سال جب وہ آنا چاہ رہے تھے تو میرے پاس آئے کہ مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی ضرور مدد کریں گے آپ کی، بتائیے کہ ہم ٹورانٹو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم ٹورانٹو کیوں آ رہے ہیں؟ آپ ٹورانٹو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہ جی آپ آٹاوا بھی آئیں گے؟ شرط یہ ہے کہ آپ آٹاوا آئیں گے، وہاں بھی کریں گے۔ وہ ہم نے کیا، پارلیمنٹ میں کیا، تقریباً 450 کے قریب، 350 450 مہمان تھے، کمیڈینس تھے، سفارتکار، شکراء تھے، ہمارا ڈایاسپورا تھا، اور یہ آپ روایت کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو اتنے اچھے طریقے کے ساتھ کیا کہ اب میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب بھائی کشن صاحب آپ نے تو ہمیں وہ پاکستان کا ایسپیکٹ دکھایا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم البرٹا میں اور ہم کیلگری میں بھی اسی قسم کا اگلے سالوں میں فیشن شو کریں، تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان صرف جو ہے وہ 1-2 چیزیں نہیں ہے، ایک پرانی تہذیب ہے، پرانا تمدن ہے۔ مجھے آتے ہوئے دیکھے، میں نے ریسٹورانٹ، پاکستانی ریسٹورینٹ میں ہیں، راستے میں بھی اور بھی دیکھے، تو کھانا تو آگے ہے لیکن باقی چیزوں کو بھی یہاں پہ لے کر آئے۔ سگاب کی بات کی آپ لوگوں نے، شکر گزار ہوں کینیڈینس کا، پاکستانی کینیڈینس کا، حکومت کینیڈا کہ انہوں نے جس طرح وہ آئے اور ہمارے مشکل وقت میں ایسا ہوا کہ جب سیلاب آیا اور
کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باران رحمت جو ہے یہ کس عذاب میں بدل گئی ہے. تو انہوں نے کینیڈین گورنمنٹ نے اعلان کیا اور ہرجیت سنگھ سجن صاحب اس وقت ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہوا کرتے تھے. تو میں نے اپروچ کیا ان کے ساتھ, میں نے ملاقات کی اور ان کو میں نے کہا کہ جی مشکل ہے اور ہم لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, وی آر ہیئر. اگلے دن مجھے گلوبل افیئرس میں بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی جمعے کا دن تھا, کہتے ہیں کہ اسسٹنٹ ڈیپٹی منسٹر تھے کہ ہائی کمشنر مشکل ہے لیکن سجن صاحب پاکستان جانا تھا. میں نے کہا کہ بسم اللہ جی آئے موسٹ ویلکم. میں کہتے آپ اپنے پیچھے ہیڈ کوارٹر سے پوچھ لیجیے. پھر ہمیں میں نے کہا جی میں آپ کو آئی ایم دی ریپرزینٹیو آف پیپل آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان. تو منڈے مارننگ ان کی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ بلا کے کہہ دیا کہ جی کس طرح تشریف لا رہے ہیں سجن صاحب. تو وہ گئے, ہمارے پاکستانی نژاد جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں 3 ان کو لے کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کینیڈا کی گورنمنٹ نے اپنی جو اسسٹنس تھی اس میں اضافہ کر دیا. کینیڈین عوام نے دل کھول کے, ریڈ کراس نے, آپ نے اسلامی ریلیف کا کہا, ہر قسم ہر شعبے سے کینیڈین انہوں نے مدد کی. تو اس کے اس میں بڑے شکر گزار ہیں. میرا خیال ہے کلیپ فار کینیڈا اینڈ کینیڈین پیپل. جب میں کینیڈین پیپل کہتا ہوں تو اس میں آپ سب شامل ہیں. آگے چلیں تو میں آپ سب کو, میں جہاں بھی رہا ہوں, پچھلی پوسٹنگ برسلز میں تھی تو میں وہاں پہ کہتا تھا کہ بچوں کو پڑھائیں, اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور نوکری پہ مت لگائیں. ان کو آپ پالیٹکس میں ضرور لیں. یہاں پہ بہت اچھا ایٹماسفیئر ہے, ماحول ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 ممبرز آف ہاؤس آف کامنز ہیں, 2 سینیٹرز ہیں, وزیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب پالیٹکس میں آئیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو میک اے بگ ڈفرنس. اب ان کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ان کے بعد اگلی جنریشن جو ہے اس میں اگر زیادہ ہمارے ہوں گے تو ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے ڈائسپورا کے لیے ایک یہ بڑی خوشائند بات ہوگی. تو ان کو پڑھائیے اور ان کو ضرور کام پہ لگائیے, لیکن ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ, اور یہاں پہ بہت اچھی ہے, مطلب پاکستان سے لوگ ادھر آتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ ادھر آتے ہیں. تو آپ لوگ ادھر ہیں, ان کو جو موقع ہے وہ اویل کیجیے اور پالیٹکس میں ضرور آئیں اور یو میک اے ڈفرنس. کیونکہ کل کے لیڈرز جو ہیں وہ ہم ہی میں سے ہوں گے, آپ ہی میں سے ہوں گے. میں آئی کین گو آن فار دا ہول نائٹ, لیکن اس کتنا ٹائم نہیں, میں تو حاضر ہوں جی, میں تو آیا ہوں. تو اچھا چلیے ایسا کر لیتے ہیں کہ میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے آئی ول منگل, جس کے پاس جو سوال ہے وہ میرے سے ضرور کریں اور آئی ایم اویلیبل, ٹھیک ہے جی. تو بفور آئی ہینڈ یو بیک ٹو فلور, شیخ صاحب نہیں شیخ صاحب وہ مائک ادھر آ کے بڑے آپ لوگوں کے ایوارڈ تھا, آپ کو میسج ملا تھا لیکن وہ مصروفیت ایسی تھی کہ میں نہیں آ سکا. آپ کو اس کی بہت بہت مبارک ہو. اور میسٹر نائلہ چوہان نے آپ کو بہت سلام بھیجا ہے, ہماری وہ سینئر ہیں اور ہم نے کہتے ہیں دونوں پنڈی سے, تو کہہ رہی تھی کہ جب آپ چاہیں گے میں کہیں میں ضرور ملوں گا. تو آج آپ سے ملاقات ہوگی, آپ کا بہت شکریہ.
تو انہی چند الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آپ پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی جذبات سن کے کہ دل پاکستان میں دھڑکتا ہے. اور میں ہمیشہ ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کینیڈا میں ہیں، آپ کینیڈینس ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر میں محسوس ہے کیونکہ آپ کا جو گورا کینیڈین لیبر ہوگا نا، وہ آپ کو جب ریفر کرے گا وہ کہے گا میں وہ پاکستانی جو ہے نا نیبرز، میں ان کے گھر گیا تھا بڑا اچھا کھانا، تو وہ آپ کی پہچان ہے. تو وہ آپ پاکستان سے تو باہر آ گئے لیکن پاکستان آپ سے جو ہے نا وہ دور نہیں ہو سکتا. تو پلیز کیپ دا فلیگ فلائنگ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے، اور اللہ آپ کو اور باغ لگائے. پاکستان زندہ باد.